سب سے پہلے تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں، ان کی وکٹری اناؤنس ہو چکی ہے، اور ان کی وکٹری یہ بھول جائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ان کی فتح کا اعلان نہیں کر رہا، یا پاکستان کا ایک فرسودہ نظام جو ہے اس وقت جو کہ جس پہ تسلط ہے آئین شکنوں کا، اگر وہ اناؤنس نہیں کر رہا اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا، تو اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتے ہیں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اے کے ٹیکٹکس۔ اس میں پاکستان کی پالیٹکس کے ریویوز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور مختلف پالیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں میڈیا کے حوالے سے ان کی ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی، ان کے ریویوز آئیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ چلتے ہیں اب ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ وقتی طور پہ پرابلم ضرور ہے، وقتی طور پہ ایک آپ کو دھچکا ضرور لگا ہے، لیکن ان دا لانگ رن اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان کے عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اپنا لیڈر، رہبر اور رہنما مانا، اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں بڑے سوچ سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا مینڈیٹ کسی لیڈر کو نہیں ملا، ایون یہاں تک کہ 1970 میں بھی اتنا بڑا مینڈیٹ شیخ مجیب الرحمان کو بھی نہیں ملا تھا، جتنا بڑا مینڈیٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام نے دیا ہے، اور یہ پورے ملک بھر میں دیا ہے، کسی ایک صوبے میں نہیں دیا، کیونکہ شیخ مجیب جیتے تھے صرف مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ عمران خان خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کیا ہے، پنجاب کا کلین سویپ ہے ان کا، بلوچستان میں ان کا ووٹ موجود ہیں اور وہاں سے سیٹیں جیتی ہیں جو کہ نہیں دکھائی جا رہی، پیپلز پارٹی سندھ میں ان کا، کراچی اور سندھ میں ان کی کلین سویپ ہے، لیکن وہ وکٹری نہیں دکھائی جا رہی، اس لیے مرکز میں ان کا کلین سویپ ہے۔ تو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، یہ پانچوں صوبوں میں، اور گلگت بلتستان میں وہ موجود ہیں، کشمیر میں موجود ہیں، تو اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس میں کلین سویپ ہوا ہے، اور کلین سویپ کا مطلب 2/3 میجورٹی سے اوپر گئے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ تب ہوا جب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، اور گاجر، مولی، بینگن، چمچ، کڑچا، چارپائی، جوتے، پتہ نہیں کیا کیا مذاق اڑایا گیا، اور وہ اے دے دیا گیا، کے دے دیا گیا، آئی دے دیا گیا، یہ ان کا بھی نشان الاٹ کر دیا گیا۔ تو اس لیے یہ دنیا جانتی ہے، دنیا بھر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے، اور خاص طور پہ جو گوگل ڈرائیو پہ پاکستان تحریک انصاف نے فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں، وہ سارے کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ اس میں ڈال دیا، گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ جائیں، قومی اسمبلی کا کوئی حلقہ دیکھنا ہے، صوبائی اسمبلی کا کوئی حلقہ دیکھنا ہے، خیبر پختونخوا کا دیکھیں، سندھ کا دیکھیں، بلوچستان کا دیکھیں، پنجاب کا دیکھیں، قومی اسمبلی کا کوئی حلقہ دیکھیں، وہاں پہ فارم 45 کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک کس امیدوار نے کتنے ووٹ لیے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا نہیں ہے فارم 45، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کتنے ووٹ لیے، اور یاسمین راشد صاحبہ نے کتنے ووٹ لیے، کس حلقے سے اور کس پولنگ اسٹیشن سے، کس پولنگ بوتھ سے کتنے ووٹ لیے نواز شریف صاحب نے، اور کتنے ووٹ لیے یاسمین راشد صاحبہ نے، تو یہ سارے کا سارا اس میں ڈاٹا موجود ہے، مریم صاحبہ نے کتنے ووٹ لیے وہ بھی موجود ہے، حمزہ شہباز نے کتنے ووٹ لیے وہ بھی موجود ہے، یہ سارا ڈاٹا اپلوڈ ہو چکا ہے، گوگل ڈرائیو پہ جائیں، میں نے ٹویٹ بھی کر دیا، پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو کر رہی ہے، تو وہاں پہ جائیں اور جا کے دیکھ لیں، اور صرف ہم نہیں دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی، اور اقوام عالم دیکھے گی، عالمی میڈیا دیکھے گا، وہ جائے گا جا کے دیکھ لے گا کہ اصل رزلٹ یہ ہے، اور جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ رزلٹ ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ چھپائیں جو مرضی کر لیں، اب جتنی بھی غلط مسئلے اپنے منہ پہ مسئلیں، لیکن یہ رزلٹ چھپ نہیں سکتا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، تو خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، یہ بچپن میں پڑھتے تھے، اور پھر ایک بڑا مشہور ہے جی، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باپ تو سارا جانے ہیں، تو جو گل ہے وہ گل صاحب جو ہیں، گل صاحب کو بہت سمجھایا جا رہا ہے، گل صاحب کو پوری کی پوری بریفنگ دی جا رہی ہے، گل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میاں گل جی حالات بہت خراب ہیں، میاں گل جی پاکستان کے عوام نے انقلاب برپا کر دیا ہے، یہ سافٹ کو ہو گیا ہے ہمارے خلاف، ہمارے کا سارا پلان فارغ ہو چکا ہے، یہ سافٹ کو آپ ہارڈ کو میں تبدیل مت کریں، یہ پرامن انقلاب جو ہے وہ جمہوری انقلاب آ چکا ہے پاکستان میں، اس کو آپ دوسری طرف مت لے کر جائیں۔ میاں گل جی کو سمجھایا جا رہا ہے، میاں گل جی کو بریف کیا جا رہا ہے، میاں گل جی کے سامنے ڈیٹا رکھا جا رہا ہے، میاں گل جی کے سامنے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، تو سارا نشیمن ان کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ گل کو بتا رہا ہے کہ جناب مان جائیں، ورنہ یہ سارے کا سارا باغ اجڑ جائے گا، اور باغ اجڑے گا تو سب سے زیادہ نقصان باغ کے مالک کو ہوگا، تو لہٰذا پاکستان تو ترقی کرنا ہے، پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اسی لیے اب ہو کیا رہا ہے، یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ الجزیرہ رپورٹ فراہم، اب پہلے تو ایک جنرل رپورٹ آ چکی ہیں، بی بی سی رپورٹ دے چکا، الجزیرہ دے چکا، اور اکانومسٹ دے چکا، اب باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ پاکستان کا یہ عام انتخابات جو ہیں پوری دنیا میں عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان کے عوام نے اپنی اسٹرگل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام بے شعور نہیں ہوتے، عوام باشعور ہوتے ہیں، عوام سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسری Get free delivery on your order. Food Panda?
ہیں, عوام سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اور دوسری یہ بھی پاکستان کے عوام نے فیصلہ دیا کہ وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, وہ ان کو گن پوائنٹ پہ نہیں خریدا جا سکتا, ان کو نہیں دبایا جا سکتا. اب آتے ہیں جی دو سیناریوز. ایک تو ان کے درمیان بندر بانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں, ان کو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن میں تھوڑا سا ان کو یہ دیتا ہوں ایج ان کو دینا چاہیے کہ وہ پھر بھی وہ سوچتے ہیں, کیونکہ ان کی اننگز ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, وہ ابھی اننگز انہوں نے سٹارٹ کی ہے. زرداری صاحب اپنی اننگز ختم کر چکے ہیں, ان کو تو خواہش ہے, ان کا شوق ہے کہ میں کسی طریقے سے میں ان رہوں اور بے شک اپنی اگلی نسل کا وہ کباڑہ کر دیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک زرداری سب پہ بھاری اور میں اپنے آپ کو سامنے رکھوں اور میں وزیر اعظم بن جاؤں. اسی چکر میں اگر وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلیں میں صدر بن چکا ہوں, میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں. تو بلاول جو ہے وہ کچھ اپوزٹ سوچ رہے ہیں, وہ اگلا الیکشن سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا چل گیا سندھ ہمارے پاس ہے, اور باقی جو ہے باقی مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ کس کا, مینڈیٹ چوری کر کے کس کو دیا ہے, مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے ایم پی ایم کو, مینڈیٹ چوری کر کے دیا ہے مسلم لیگ نواز کو, اور باقی یہ دو جماعتوں. اور بلوچستان کا بالکل الگ چیپٹر ہے, اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ایک پلان ہے ادھر کا, تو وہ ایک الگ داستان ہے جس میں سب پارٹیوں کو برابر تقسیم کر دیا, مولانا صاحب کو بھی خوش کر دیا, پیپلز پارٹی کو بھی خوش کر دیا, نون لیگ کو بھی خوش کر دیا, اور وہاں کی جو جماعتیں ہیں ان کو فارغ کر دیا. ان میں سے بالکل بے رحم قسم کا وہاں پہ رزلٹ دیا گیا ہے, اور وہاں پہ ایک فوٹیج بھی آ چکی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ چھپے لگائے گئے ہیں, اور وہ بیلٹ پیپرز کے بکس کی بکس نظر آ رہی ہیں, دتھے کے دتھے نظر آ رہے ہیں جن پہ وہ تیر پہ نشان لگا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو اب آتے ہیں ادھر دنیا تو آپ نے دیکھ ہی رہی ہے, تمام نواز شریف صاحب کے حلقے کی رپورٹ آ چکی ہے خاص طور پہ, اور پھر جو گواہیاں آ رہی ہیں, گواہیاں جو آ رہی ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے وہ گواہی دے چکے ہیں, مفتی کفایت اللہ گواہی دے چکے ہیں, اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں, اور ایک نہیں ایک سے زیادہ گواہیاں آ چکی ہیں. پھر میاں اسلم صاحب اسلام آباد سے گواہی دے چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ فارم 45 جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا ووٹ نہیں لکھا ہوتا, فارم 45 میں تمام امیدوار اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان سب کا ووٹ لکھا ہوتا ہے, اور سب کو پتا ہوتا ہے. اس لیے یہ اپنے اندر گریبان میں جھانکتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹ تو نہیں ہے. تو یہ ہارے ہوئے, یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں. میاں گل جی کوشش کیا کر رہے ہیں, میاں گل جی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہارے ہوئے سیاستدانوں کو مستقل سیاستدانوں کو اقتدار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. یہ اس سے بڑا المیہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ہارے ہوئے سیاستدانوں کو آپ اقتدار دے رہے ہیں, اور یہ دنیا ماننے کی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا مانے, کیونکہ 2-3 ملک تو مان سکتے ہیں کیونکہ ان کے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور وہ اس وقت کروا رہے ہیں کوشش, میل جول کروا رہے ہیں, میل ملاپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ آپس میں نہیں بیٹھیں گے, آپ کا بھی کباڑا ہوگا تو ہمارا تو ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ ہم نے بھی تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہم نے بھی تو یہاں سے لے کے جانے ہیں, مال لے کے جانا ہے یہاں سے, اور وہ روپیہ نہیں ہے وہ ڈالرز ہیں, اور وہ کانے ہیں وہ یہاں سے لے کے جانی ہے. تو اس لیے ذرا ہوش سے کام لیں جی, اور انشاءاللہ. اور دوسری جانب اب کیا ہو رہا ہے, یہ تو آ چکا ہے جی. اب آپ آتے ہیں اگلی باتیں, وہ ہے کہ پاکستان اب فارمولا کیا طے پا رہا ہے. آپ کتنی سیٹیں جی, آپ کا جعلی مینڈیٹ ہے, آپ کی 70 سیٹیں اور ہماری ہیں 50 سیٹیں. تو ٹھیک ہے, اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. میں ایکچوئل بتا رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, 70 سیٹیں آپ کی ہیں اور 75 ہماری ہیں, 55 آپ کی ہیں, تو یہ ملائیں تو 75 اور 5 80, اور 80 اور 50 130, اور اس لیے یہ جتنا 5 سال کی وزارت عظمیٰ ہے تو اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں سیٹوں پہ. یہ کتنا پرسنٹیج نکلے گا, آپ کا کتنا نکلے گا, آپ کا کتنا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا 2 سال نکلتا ہے, ہمارا 3 سال نکلتا ہے, کیونکہ ہمارے 75 ہیں تو ہم 3 سال کریں گے, آپ کے 55 ہیں تو آپ 2 سال کریں گے. تو ابھی جو باقیوں نے بھی آنا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اگر مل گئے تو پھر کسی تیسری کو اس پرسنٹیج میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وزارت عظمیٰ تو ہماری ہوگی, باقی نیچے وزارتیں آپ تقسیم کر لیں گے. ایکچوئل پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت, یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے کہ کیلکولیٹر رکھے ہوئے ہیں, اور تناسب کے حساب سے دن گنے جا رہے ہیں کہ آپ کتنے دن وزیر اعظم ہوں گے, آپ اتنے دن, کیونکہ آپ کی 55-75 سیٹیں ہیں تو وہ بنتا ہے جی پر سیٹ کتنے دن آپ کی وزارت عظمیٰ ہوگی. تو اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرنا, اور آئین کو تسلیم نہیں کرنا, جمہوری اصول کو تسلیم نہیں کرنا, قانون کو تسلیم نہیں کرنا, عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرنا. لیکن یہ چونکہ گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہے, آپ نے مجھے لگایا میں آپ کو لگاؤں گا, اگر آپ ہمیں نہیں لگنے دیں گے تو آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی. یہ سارا کچھ اس وقت سارے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو دوسری جانب جو ہے ہائی کورٹس, عدلیہ, الیکشن کمیشن سے تو آپ کسی قسم کی توقع کریں نا, وہ تو اس وقت فیصلے کو بلڈوز کر رہا ہے, اب عدالتوں کے فیصلوں کو اس نے بلڈوز کرنا شروع کر دیا ہے راجا جی نے بھی اور ان کے 4 ارکان نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر یہ سارے کسی ایک کا بھی ضمیر جاگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باقیوں کے تو پھندا آ گیا, لہٰذا کسی کا ضمیر نہیں جاگنا چاہیے. اب سارے جو ہیں جنہوں نے یہ آئین شکنی کی ہے, یہ الیکشن چوری آرٹیکل 6 جس نے کیا ہے, اس میں EMS والے بھی شامل ہیں, الیکشن مینجمنٹ سسٹم والے بھی شامل ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے انٹرنیٹ بند کیا, اس میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے موبائل سروس بند کی, اس میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے EMS کو چلنے دیا, اس میں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا اور چیف سیکرٹری نے آگے کہا کہ ریزلٹس روک دیے جائیں. یہ سارے شامل ہیں, اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شامل ہے, اس میں ناگرا بھی شامل ہے, جنہوں نے یہ سارے کا سارا ایک الیکشن جو
ہوا الیکشن صاف ہوا ہے, شفاف ہوا ہے, تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجود پولنگ جو ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوئی ہے, پولنگ بالکل ٹھیک ہوئی ہے, اور بیلٹ باکس بیلٹ پیپر بالکل صحیح ہے. اس کے بعد جو ووٹوں کی گنتی بھی صحیح ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو نتیجے اس پہ انہوں نے قیامت برپا کر دی ہے اور پاکستان کی تباہی پھیر دی ہے. پاکستان کی تباہی پھیری ہے اور کسی اور کی نہیں پھیری, کیونکہ انہوں نے اپنی چمڑی دمڑی بچائی ہے, اپنا اقتدار اختیار بچایا ہے, اپنے عہدے بچائے ہیں, اپنی ذاتی سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی ٹھہراؤ نہیں ہے, اور ابھی بھی کیا کیا جا رہا ہے, ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, دھونس دھاندلی کی جا رہی ہے, گواہیوں پہ گواہیاں آ رہی ہیں کہ جناب حافظ نعیم الرحمان کہہ چکے کہ جی میں ہارا, پاکستان تحریک انصاف جیتی. میاں اسلم صاحب کہہ چکے میں ہارا, پاکستان تحریک انصاف جیتی. مفتی کفایت اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہارا, ہم ہارے, پاکستان تحریک انصاف جیتی, نواز شریف ہارا. اسی طریقے سے باقی جو مسلم لیگ نواز کے ایک سے زیادہ نہیں, ایک سے زیادہ بلکہ کوئی 5-6 رہنما وہ بتا چکے ہیں جی ہم ہارے, پاکستان تحریک انصاف جیتی, اور ہم نے بھیک میں سیٹ نہیں لینی. لشکری رئیسانی بتا چکے, محمود خان اچھے بتا چکے کہ ہم ہارے, پاکستان تحریک انصاف جیتی. تو اتنی گواہیاں آنے کے باوجود میاں گل جی کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے. حالانکہ میاں گل جی کو اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو کریں, رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کریں, اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے, عمران خان صاحب جو بیٹھے ہیں وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہ پہلے انہوں نے کیا نہ اب کیا. وہ جیل میں پڑے رہیں گے, ٹھیک ہے, وہ جیل میں پڑے رہیں گے, رکھ لیں جتنا مرضی رکھنا. وہ نہیں ماننے والے کہ آپ کو وہ کوئی دیں گے, ایگریمنٹ کریں گے, جی ایگریمنٹ کر کے تو میں جیل سے باہر آتا ہوں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اور مجھے کال کوٹری کے اندر سے جو میں نے میسج دیا, اس میسج, اور وہ بھی انڈائریکٹ میسج, کیونکہ 6 مہینے سے تو وہ کہتے, اگر انڈائریکٹ میسج کبھی ان کے وکیل آگے بتا دیتے تھے, کبھی علیمہ خان آگے بتا دیتی تھی, جو انڈائریکٹ میسج 2-2 4-4 لائنوں کے تھے, اس پہ پاکستان کے عوام نے اتنا اعتماد کیا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی بڑا بغیرت ہوگا جو اب جو ہے وہ معاملہ اس طریقے سے کمپرومائز کرے گا. میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوں, پاکستان کے عوام میرے ساتھ ہیں, اور ہم سب آئین پاکستان کے